السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ آج بادشاہ کے لیے بہت خوشی کا دن تھا کیونکہ کئی سالوں بعد اس کے گھر ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ پوری سلطنت اسی خوشی سے جھوم رہی تھی۔ ہر طرف چراغاں اور آتش بازیاں ہو رہی تھیں۔ لوگوں کو انعامات سے نوازا جا رہا تھا۔ کھانے پینے کا بھی بھرپور انتظام کیا گیا تھا۔ پوری سلطنت روشنی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی بیٹی کی پیدائش یقیناً اس سلطنت کی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گی۔ اگلے دن بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا وزیروں اور صلاحکاروں سے مبارکباد وصول کر رہا تھا اور ساتھ ہی دوسری سلطنتوں کے مہمانوں کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ان کے لیے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا کہ اچانک ایک سپاہی بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا۔ وہ بہت ڈرا اور سہما ہوا لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس سے ڈرنے کا سبب پوچھا تو سپاہی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت پتہ نہیں کیسے مگر سمندر کا آدھا حصہ بالکل کالا ہو گیا ہے اور وہاں کا پانی بالکل زہریلا ہو گیا ہے۔ ساری مچھلیاں مر گئی ہیں مگر ایک حصہ ابھی تک ٹھیک ہے اور وہاں تمام سمندری مخلوقات بھی زندہ ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے فوراً تمام سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ پریشان تھا کیونکہ کئی ملکوں کے بادشاہ اور سوداگر مبارکباد اور دعوت کے سلسلے میں سمندری جہازوں کے ذریعے آ رہے تھے۔ پانی کے اچانک کالا ہونے کا سبب بادشاہ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ سامنے سے 4 جہاز بادشاہ کو آتے دکھائی دیے۔ جیسے ہی انہوں نے کالے پانی کو پار کیا، جہاز بے قابو ہو گئے اور 2 جہاز کالے پانی میں ڈوب گئے۔ یہ دیکھ کر پیچھے آ رہے 2 جہازوں نے اپنا راستہ بدل لیا اور واپس چلے گئے۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اگلے دن دوسرے ممالک سے جنگ کی کارروائی کے لیے اطلاع آئی کہ بادشاہ نے بے ایمانی کر کے دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو بلوا کر سمندر میں غرق کر دیا ہے، اور دوسری طرف تمام رعایا اور لوگ بادشاہ کی بیٹی کو منحوس کہنے لگے کہ اس کے قدم پڑے تو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ ملکہ بہت روئی اور بادشاہ سے درخواست کی کہ یہ سب ختم کریں۔ اگر ہماری بیٹی ایسے بدنام ہو گئی تو اس سے شادی کون کرے گا؟ میں برداشت نہیں کر سکتی، ابھی تو اسے کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ بادشاہ بہت پریشان رہنے لگا۔ بادشاہ سے جنگ لڑنے جتنے بھی جہاز آتے سب غرق ہو جاتے۔ بادشاہ نہ اپنی بیٹی کو بچا پا رہا تھا اور نہ ہی اپنی سلطنت کو۔ بادشاہ کا وزیر بہت ہی رحم دل اور ایماندار تھا۔ وہ بادشاہ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا مگر کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اس دن کے بعد سے نہ اس سلطنت میں کوئی خوشی منائی جاتی اور نہ ہی کوئی سمندر کی طرف جاتا۔ مچھواروں کا کاروبار بھی بند ہو گیا تھا۔ کالے پانی کے سبب سمندری کھانے بند کر دیے گئے اور تجارت کے تمام راستے بھی بند ہو گئے۔ اب سب کچھ کھیتی باڑی اور کسانوں کی محنت پر منحصر تھا۔ پہاڑوں کے ذریعے راستے بنائے گئے تاکہ تجارت کی جا سکے۔ اسی مشقت میں 2 سال گزر گئے مگر سمندر تھا کہ اس کا پانی دن بدن لوگوں کی جان لیے جا رہا تھا اور ساری سلطنت پر منحوسیت چھا گئی تھی۔ بڑے بڑے لوگوں سے اس مسئلے کا حل پوچھا گیا مگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اچانک ایک آدمی نے یہ حل دیا کہ اگر بادشاہ کی بیٹی کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو یہ سمندر بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اب بادشاہ ڈر گیا۔ اس نے تمام لوگوں کو جو بادشاہ کی بیٹی کے دشمن تھے انہیں قید کر دیا۔ ایک رات لوگوں نے بادشاہ کے محل کو آگ لگا دی۔ ملکہ شہزادی کو لے کر وہاں سے بھاگی۔ بھاگتے ہوئے وہ سمندر کے ساتھ ایک چٹان پر چڑھ گئی۔ جیسے ہی لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے، ملکہ شہزادی سمیت پانی میں گر گئی۔ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو یہ منظر دیکھ کر وہ بہت غصے میں آ گیا اور تمام لوگوں کو سپاہیوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار کر سمندر میں پھینک دیا۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ اور بچی کو بہت تلاش کیا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں، اپنی تلاش نہ چھوڑی۔ اب وہ بدلے کی آگ میں ایک ظالم بادشاہ بن گیا تھا۔ اس نے تمام رعایا کو بد سے بدتر سزائیں دیں اور ان کی تمام سہولیات بند کر دیں۔ دوسری طرف جب ملکہ اور شہزادی پانی میں گری تو ملکہ تو فوراً ڈوب گئی مگر شہزادی چٹان کی دوسری طرف گر گئی۔ وہ کالا پانی شہزادی کو چھو کر گزر گیا۔ پانی میں ڈوب کر بھی وہ تیر رہی تھی۔ تبھی بادشاہ کی وزیر کی نظر شہزادی پر پڑی۔ وہ اسے اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے جانا چاہتا تھا مگر لوگوں کا رد عمل اور بادشاہ کا رویہ دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا کہ میں اسے خود پالوں گا، اور اس طرح وزیر بادشاہ کے پاس بھی رہتا اور شہزادی کے پاس بھی۔ وزیر بادشاہ کی اپنی بیٹی کے لیے تڑپ دیکھتا تو اس کا دل اسے سچائی بتانے کو کرتا مگر وہ مجبور تھا۔ آہستہ آہستہ شہزادی 6 سال کی ہو گئی۔
ایک دن وزیر اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک شہزادی آئی اور کہا کہ بابا دیکھیں، میں اپنی ہتھیلی سے پانی کو اپنی طرف موڑ سکتی ہوں، اب میں سمندر میں جاؤں گی اور اس کالے بھوت کو مار ڈالوں گی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وزیر کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کالے پانی میں گرنے سے شہزادی میں کچھ جادوئی طاقتیں آ گئی ہیں۔ اب وزیر کے لیے شہزادی کو پالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وزیر نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی کو اپنی طاقتوں پر قابو پانا سکھائے گا اور اسے واپس اس کی جگہ اور رتبہ دلائے گا۔ دوسری طرف بادشاہ دن بدن ظالم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی شہزادی سے ملنے کی چاہت مرنے نہیں دے رہی تھی۔ اب شہزادی 12 سال کی ہو گئی تھی اور بے حد عقل مند اور خوبصورت بھی تھی۔ اپنی جادوئی طاقتوں سے اس نے اپنے گھر کی خفیہ حصے میں ایک بڑا سا باغیچہ بنا رکھا تھا، جہاں کے سارے پھول، پھل، درخت، گھاس اور تمام چیزیں جادوئی تھیں اور انہیں کھانے سے بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی تھیں۔ اس بارے میں وزیر کو کوئی علم نہ تھا۔ وہ چپکے چپکے بہت سے لوگوں کی مدد کرتی اور ان کی بیماریاں دور کرتی۔ ایک دن ایک بہت ہی خوبصورت بچہ روتا ہوا شہزادی کے گھر پہنچ گیا اور کہنے لگا، میں کھو گیا ہوں، مجھے میرے والدین کے پاس جانا ہے۔ شہزادی کو ترس آ گیا۔ وہ بنا اجازت گھر سے باہر نکل گئی اور اس بچے کے والدین جو کہ بازار میں اس کو ڈھونڈ رہے تھے ان کے حوالے کر دیا۔ واپسی پر اس کی نظر سمندر پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ بابا نے مجھے کبھی سمندر نہیں دکھایا، آج موقع ملا ہے اور بابا بھی گھر پر نہیں ہے۔ یہی سوچ کر وہ سمندر کے پاس گئی۔ چٹان پر چڑھ کر وہ پانی کو غور سے دیکھنے لگی تو اچانک سمندر کا پانی اپنی سطح سے اوپر اٹھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پانی نے ایک بہت بڑے دیو کی شکل اختیار کر لی اور شہزادی کو مارنے آگے بڑھنے لگا۔ تو وزیر نے اچانک پیچھے سے شہزادی کو پکڑ لیا اور گھر لے آیا۔ گھر آ کر وزیر نے شہزادی کو بہت ڈانٹا، جس پر شہزادی بہت روئی اور سارا ماجرا بتا دیا۔ وزیر نے کہا، میں نے بتایا تھا کہ وہ جگہ خطرناک ہے۔ تو شہزادی نے کہا، مجھے نہیں معلوم، بس ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پانی مجھے بلا رہا ہو اور کہہ رہا ہو کہ تمہیں بھی اس میں سمانا ہوگا۔ وزیر نے کہا کہ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں چھپا کر رکھا ہے، اب سب نے تمہیں دیکھ لیا ہے، میں نہیں جانتا کہ میں بادشاہ کے سوالوں کا کیا جواب دوں گا۔ جب بادشاہ تک یہ خبر پہنچی تو بادشاہ نے دونوں کو طلب کیا۔ جب شہزادی نے محل میں قدم رکھا تو ہر طرف محل میں خوشگوار فضا قائم ہو گئی۔ بادشاہ کی نظر فوراً شہزادی پر گئی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ میری بیٹی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری تو کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو وزیر نے کہا کہ یہ میری مرحوم بہن کی اولاد ہے جو اسے پیدا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بادشاہ جیسے ہی بچی کو غور سے دیکھتا ہے تو وزیر سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں اس کے ساتھ مجھے ایک عجیب سی انسیت کا احساس ہو رہا ہے، جیسے میرا اس سے کوئی رشتہ ہو۔ یہ بات کر کے وہ رونے لگ گیا۔ شہزادی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ اداس نہ ہوں، آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو اپنی رعایا کا کیا ہوا گناہ یاد آ جاتا ہے اور وہ غصے سے چلاتا ہے کہ نہیں، ان لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا ملے گی۔ تو شہزادی کہتی ہے کہ کیا اس سے آپ کو سکون ملے گا یا آپ کی بیٹی واپس آ جائے گی؟ میں نے تو یہی سنا ہے کہ جانے والے کبھی واپس نہیں آتے، اس لیے انہیں معاف کر دیں اور پہلے کی طرح نیک ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ بچی کی باتیں سن کر بادشاہ وزیر سے بچی کو محل میں رکھنے کی درخواست کرتا ہے، مگر وزیر اس بات پر متفق نہیں ہوتا کیونکہ ابھی شہزادی کی طاقت اس کے قابو میں نہیں تھی اور اس کی جان کو خطرہ تھا۔ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں خود روز اپنی بیٹی کو آپ سے ملوانے لے آیا کروں گا، مگر اس وقت اس کا محل میں رہنا مناسب نہیں، اس کی اور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ وزیر کی بات سمجھ جاتا ہے۔ شہزادی دن بدن بادشاہ کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اس میں لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ اب بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنی تمام طاقت لوگوں کی بیماریوں کو دور کرنے میں لگا دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی تمام طاقتوں کو بھی پہچان لیتی ہے۔ بادشاہ کی طبیعت میں بھی اب تبدیلی آنے لگی تھی۔ وہ پرانی باتوں کو بھول کر شہزادی کے قریب ہوتا جا رہا تھا اور خوش رہنے لگا تھا۔ وزیر بھی پرسکون ہو گیا تھا اور یہی سوچ کر وہ اپنے اصل مقصد کی جانب بڑھتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے عالم فاضل بزرگ کو جانتا تھا جس کی روحانی طاقت اور نظر باکمال تھی۔ ایک دن وزیر ان بزرگ کے پاس گیا اور سارا ماجرا بتایا۔ بابا جی نے تمام بات سنی اور کہا، جس طاقت نے پوری سلطنت کو تباہ کیا ہے وہی طاقت اسے آباد کرے گی، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف شہزادی کا باغیچہ ان گنت جادوئی طاقتوں سے بھر گیا تھا۔ اب وہ پریشان تھی کہ ان جادوئی پھولوں اور پھلوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، کسی نے دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ بابا سے کہہ کر ایک دوا خانہ کھولے گی اور ساری جادوئی طاقتوں کا استعمال کر کے بہت سی بیماریوں کا علاج کرے گی۔ وزیر سے خواہش ظاہر کرنے کے بعد اسے یقین تھا کہ بابا اس کی مدد کریں گے۔ چونکہ وزیر اب باغیچے کے بارے میں جانتا تھا اور اسے اس کی جادوئی طاقتوں کا بھی علم تھا،
تو اس کو یہ صحیح لگتا ہے اور وہ گھر کے پیچھے والی زمین پر ایک دواخانہ تعمیر کروانے کا حکم دیتا ہے۔ شہزادی خوش تھی کیونکہ اس کا خفیہ باغیچہ اس کے دواخانے کے بالکل ساتھ تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر شہزادی اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ یہاں بادشاہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ شہزادی لوگوں کا علاج شروع کرتی ہے۔ سارا ملک حیران تھا کہ 14 سال کی بچی میں اتنی صلاحیت کیسے آئی۔ ایک دن بادشاہ کو دل کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ بہت سے طبیب جواب دے گئے اور کچھ نے لمبا علاج بتایا، مگر بادشاہ اس قدر بیمار ہو گیا کہ اس کا بچنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اب شہزادی سے رہا نہ گیا تو اس نے ایک سفوف تیار کیا اور بادشاہ کو پلا دیا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں بادشاہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔ یہ خبر تمام ممالک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کے دواخانے کو شاہی دواخانہ بنا دیا، جہاں صرف غریبوں کا علاج مفت ہوتا تھا، باقی بادشاہوں اور امیروں کے علاج کی بھاری رقم وصول کی جاتی تھی۔ سب کے دلوں میں شہزادی نے گھر کر لیا اور تمام رعایا نے بادشاہ کے ساتھ کیے گئے گناہ کی معافی مانگی۔ رات کے وقت جب وزیر سونے گیا تو اسے کوئی روشنی چمکتی دکھائی دی اور ساتھ ہی سمندر کا پانی سطح سے اٹھتا دکھائی دیا۔ وہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور فوراً روشنی کی طرف گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ روشنی شہزادی کے باغیچے سے آ رہی تھی۔ وہاں کے تمام پھول پودے سب سونے کی جیسی روشنی میں چمک رہے تھے۔ دوسری طرف سمندر کا پانی بے قابو ہو رہا تھا، جیسے بوکھلا گیا ہو اور اسے کسی کا ڈر ہو۔ وزیر فوراً جان گیا کہ شہزادی کے باغیچے اور سمندر کے کالے پانی کا آپس میں کوئی گہرا تعلق ہے۔ وزیر کو بابا جی کی بات یاد آئی کہ تمہیں خود پتہ لگ جائے گا، اس لیے وہ اگلے دن بابا جی کے پاس گیا اور سارا ماجرا بتایا۔ تو بابا جی نے کہا کہ اب وقت قریب ہے خوشحالی کا، شہزادی خود اس برائی کا مقابلہ کرے گی۔ اب چونکہ سب کو شہزادی کے علاج کی خبر مل چکی تھی، لہٰذا سب علاج کروانے اس کے پاس آنا چاہتے تھے۔ ایک ملک کی رانی کسی مہلک بیماری میں مبتلا تھی۔ وہ علاج کروانے شہزادی کے پاس آ رہی تھی کہ راستے میں اس کا جہاز کالے پانی میں غرق ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا سمندر کالا ہوتا گیا۔ اس کے بعد سلطنت میں اندھیرا چھانے لگا۔ شہزادی کو رانی کی خبر ملی تو وہ بھاگ کر اپنے باغیچے میں جا کر خوب روئی اور اللہ سے دعا کی۔ تو اچانک اس کے آنسو گرنے سے زمین پر ایک سفید رنگ کا ہیرے کی طرح چمکتا ہوا پھول اگایا۔ اس کی خوبصورتی کا اندازہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ اچانک تیز روشنی دور دور تک پھیل گئی اور سلطنت پر چھایا ہوا اندھیرا ہٹ گیا اور کالا پانی گھٹ کر پہلے جتنا ہو گیا۔ سب لوگ بھاگ کر اس جگہ اکٹھا ہو گئے۔ بادشاہ اور وزیر اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کے بال سنہری ہو گئے تھے اور وہ پورے سفید چمکتے لباس میں وہاں کھڑی تھی۔ سب لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وزیر اب گھبرا گیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب وہ مزید حقیقت نہیں چھپا سکتا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ ہماری اپنی شہزادی ہے، آپ کی اپنی بیٹی، اس سلطنت کی راجکماری۔ پھر وزیر نے رعایا اور بادشاہ کو پوری کہانی سنائی کہ کیسے اس نے شہزادی کی جان بچائی اور اس کی جادوئی طاقتوں نے کیسے لوگوں کی مدد کی۔ شہزادی کو بہت وقت لگا اپنی طاقتوں پر عبور حاصل کرنے میں، اور اب ملک میں خوشحالی کا وقت ہے۔ بابا جی نے کہا کہ جب شہزادی پانی میں گری تو بڑی لہروں کی وجہ سے چٹانوں تک جا پہنچی اور کالے پانی کی طاقت اس کے اندر سما گئی، لیکن اس کی اچھائی کی وجہ سے وہ بری طاقتیں روحانی طاقتوں میں بدل گئیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور شہزادی کو گلے سے لگا لیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ مگر اس کالے پانی کا راز کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ جس دن شہزادی پیدا ہوئی تھی اس دن آتش بازیاں کی گئی تھی، یہاں جنگل میں جو آگ لگی تھی اس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ بادشاہ حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ وزیر نے کہا کہ وہاں ایک عامل 4 سالوں سے اپنا عمل کر رہا تھا، اس دن اسے اپنی طاقتیں مل جانی تھیں، مگر آگ لگنے کی وجہ سے وہ عامل اور اس کی تمام کالی طاقتیں آگ میں جلنے سے بچنے کے لیے پانی میں سما گئیں۔ ابھی بھی وہ عامل پانی کے اندر وہ عمل کر رہا ہے اور وہ تمام کالی طاقتیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ 3 دن بعد جب قمر اور عقرب ستارے ملیں گے تو یہ اپنی بھرپور طاقت سے باہر نکلے گا اور پوری سلطنت تباہ کر کے اپنی حکومت قائم کرے گا اور تمام جنات اس کے غلام ہوں گے۔ تمام لوگ یہ سن کر ڈر جاتے ہیں۔ بادشاہ وزیر سے کہتا ہے کہ بابا جی سے اس کا حل پوچھو، ابھی تو دوبارہ خوشیاں ہماری سلطنت میں واپس آئی ہیں، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اچانک بابا جی وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شہزادی خود یہ کام کرے گی۔ تمام لوگوں نے اس عامل کی وجہ سے شہزادی کو منحوس کہہ کر اسے مارنے کی کوشش کی، اس لیے یہ کام ہونے میں دیر ہوئی، ورنہ شہزادی نے 6 سال کی عمر میں ہی اس کالے پانی کا خاتمہ کر دینا تھا۔ سب بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور بابا جی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ بابا جی شہزادی کو وہ پھول توڑنے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہی شہزادی پھول توڑتی ہے وہ ایک بہت بڑے ہیرے میں بدل جاتا ہے اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔
پھر ایک آواز آتی ہے کہ اندھیرے کو روشنی ہی مٹا سکتی ہے، میں آپ کے اندر کی روشنی ہوں شہزادی، اور اب وقت ہے مل کر اس اندھیرے کو مٹانے کا۔ ایسے کہتے ہی وہ ہیرا ٹوٹ کر ایک سفوف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بابا جی شہزادی کو کہتے ہیں کہ جاؤ اس سفوف کو کالے پانی کے اندر ملا دو۔ شہزادی جیسے ہی سفوف پانی میں ملانے لگتی ہے، اچانک اسے ملکہ کی آواز آتی ہے کہ ایسا مت کرنا بیٹی، ایسا کرتے ہی میں مر جاؤں گی، میں کب سے اس پانی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ سب لوگ تم سے جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ یہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے مجھے مارا تھا۔ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو مجھے پھر سے کھو دو گی۔ ماں کی بات سن کر شہزادی رونے لگتی ہے اور کمزور محسوس کرنے لگتی ہے۔ تبھی بابا جی پاک پانی اس چلاوے پر پھینکتے ہیں تو پانی میں اس کا اصلی عکس دکھائی دینے لگتا ہے۔ شہزادی اس کو دیکھ کر کہتی ہے میں تجھے پہچان گئی ہوں، تو ملکہ نہیں ہے، تو وہی عامل ہے جس نے ہمارا سکون برباد کر رکھا ہے۔ اب میں تیرا خاتمہ کر کے ہم سب کو اس نحوست سے آزاد کروں گی۔ یہ سن کر اس عامل کو غصہ آتا ہے اور وہ شہزادی کو نقصان پہنچانے کے لیے پانی کو حکم دیتا ہے، مگر شہزادی کی طاقت کے سامنے وہ پانی ہار جاتا ہے اور واپس مڑ جاتا ہے۔ اسی وقت بابا جی کے حکم پر شہزادی وہ سفوف پانی میں ڈال دیتی ہے اور ایسا کرتے ہی وہ نورانیت اس کالے اندھیرے کو نگل جاتی ہے۔ اس طرح وہ سب لوگ اس کالے پانی کی نحوست سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کچھ وقت بعد پھر سے سمندری راستے اور تجارت بحال ہو گئی، مچھواروں کا کاروبار پھر سے چلنے لگا۔ سب لوگ شہزادی سے بہت پیار کرتے تھے اور بادشاہ بھی اب پہلے کی طرح رحم دل ہو چکا تھا۔ وہ سب لوگ اب ساتھ میں بہت خوش رہتے تھے۔ بابا جی کا بھی ان کی زندگی میں ایک خاص مقام بن گیا تھا اور وہ ان کے ساتھ محل میں ہی رہنے لگے تھے۔